الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ہر مہینے کا آخری جمعہ میں عقیدہ ختم نبوت پہ چند باتیں دہراتا ہوں
تو چونکہ یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے تو عقیدہ ختم نبوت پہ ہی چند باتیں میں دہراؤں گا انشاءاللہ۔ آج کل چونکہ زوال دیر سے ڈھلتا ہے تو وقت اور تھوڑا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس حدیث پاک اور اس پیش گوئی کے حوالے سے مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایسے لوگوں کی تاریخ لکھی ہے جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، ان کی تاریخ کا خلاصہ کچھ نہ کچھ میں نے دہرایا ہے کئی عرصے سے۔ اسی طرح اور اسی طرح کے لوگوں کے حالات میں ایک محمد حسین فربودی گزرا ہے۔ فربود مشہور تھا، ویسے نام اس کا محمد حسین تھا۔ اس کے حالات کچھ میں نے گزشتہ بار تھوڑے سے پڑھے تھے، لیکن میرے خیال میں ان کا کچھ اعادہ کرنا پڑے گا، لیکن بس خلاصے کے طور پہ اب ساری باتیں تو نہیں دہرائی جا سکتی۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اوپر وحی کے نزول کا دعویٰ کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے آخری دنوں میں یہ کابل آیا، کابل کے بعد یہ پشاور آیا، پشاور کے بعد پھر یہ لاہور آیا۔ یہ بات بھی مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جانکاری بھی رکھتا تھا مذہبی، اور بڑا عبور تھا اس کو اس پر، کیا عربی کیا فارسی۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جب اس طرح کے لوگ فتنہ بن کے نکلتے ہیں تو پھر اس فتنے کے پھر شکاری بھی بہت ہوتے ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، ان کی خدمت میں تحفے پیش کرنے کے لیے کابل سے چلا، بڑے قیمتی تحائف لیے ان کے لیے، لیکن جب یہ لاہور پہنچا تو اس کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر آئی۔ اس کو خیال آیا بھائی سارا کیا دارا تو گیا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو تحفے تحائف یہ لایا تھا، ظاہر ہے وہ قیمتی تھے۔ اب اس کو خیال آیا کہ بھئی اب وہاں تو جانے کا فائدہ کوئی نہیں رہا، وہ تو رہ نہیں۔ اس نے وہ تحفے تحائف جو ان کے لیے یہ لایا تھا سارے بیچ دیے، اور بیچنے کے بعد وہ تحفے تحائف چونکہ ظاہر بادشاہ کے لیے یہ لے کر گیا تھا، وہ قیمتی تھے، جب ان کو بیچا تو اس کو اچھی خاصی رقم وصول ہوئی۔ وہ رقم تو اپنے پاس اس نے رکھ لی، لیکن لباس فقیری کا پہن لیا۔ اس لیے علماء حق لکھا کرتے ہیں کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن،
اس دنیا میں اگر جینا ہے تو نظر پیدا کر. علماء نے اپنے علم کی بنا پر ایک جملہ لکھا ہے جو فی الحقیقت آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ کوئی بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. یہ بات تب بھی تھی، یہ بات اب بھی ہے. اب چونکہ پڑھا لکھا تھا، لوگ اس کے ارد گرد منڈلاتے تو تھے. ایک شخص کو پکڑا اس نے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ اس کا شاگرد بھی تھا، اس کا ہمراز بھی تھا. اس نے اس کو کہا بیٹھو میری بات سن. محمد حسین فربود کی بات کر رہا ہوں. اب ظاہر بات ہے جب استاد شاگرد کو بٹھائے اور اکیلے میں بٹھائے اور راز کی بات کرنا چاہے تو شاگرد متوجہ ہوتا ہے. اس نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میری بات سنو. اس دنیا میں کئی مذاہب ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، اسلام ہے، ہندو دھرم ہے. کہا ٹھیک ہے. تو محمد حسین فربود نے کہا کہ کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ان مذاہب کو ہم مانیں یا ان میں سے کسی ایک کو مانیں؟ آخر وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. اس نے کہا آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیا دھرم ترتیب دینا چاہتا ہوں، نیا مذہب. اس میں تو میرا ساتھ دے، میں اکیلے نہیں کر سکتا. اب وہ ڈاواڈول ہونے لگا تو اس نے کہا دیکھو سنو، آج تو ہاں اگر کر دے کچھ پریشانیاں ہماری راہ میں آ سکتی ہیں، لیکن یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگر آج تو میری ہاں میں ہاں ملا دے نا تو سکے کی چھنکار تیرے ہاتھوں پہ کھنکا کرے گی. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، میں رہوں یا نہ رہوں دولت تجھے ضرور ملا کرے گی. اور اتنی، یعنی اس کو دولت کا لالچ دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی اور چل. اب آہستہ آہستہ اس نے پرپرزے نکالنے شروع کیے. تب یہ استاد شاگرد دونوں لاہور میں تھے. محمد حسین فربود نے اس کو کہا کہ دیکھو دو سلسلے تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بہت مشہور ہیں، نبوت اور ولایت. اور ایک ہم اضافہ کرتے ہیں نئے، اور اس کو ان دو کے بیچ میں رکھیں گے. ایک اس تیسرے درجے کا اضافہ جب ہم کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو جو ہوتے ہیں نا نبوت والے وہ نبی کہلاتے ہیں، جو ہوتے ہیں ولایت والے وہ ولی کہلاتے ہیں. ہم جو تیسرا درجہ یا رتبہ بڑھائیں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کبھی ہم نبی کہلائیں گے، کبھی ہم ولی کہلائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ وہ جو حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی ہے نا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں.
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ حدیث پاک لائے ہیں کہ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، یعنی کذابون علماء نے لکھا ہے کہ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا جو ایسے آئیں گے وہ مہا پرلے درجے کے جھوٹے ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ ہوا کہ بھئی وہ ایک رتبہ تو نبوت کا ہے، ایک ولایت کا ہے، جو آپ بڑھانے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ جی اس رتبے کا نام ہم بے گوگیت رکھیں گے۔ فارسی کا تو ماہر تھا وہ، اور جو بے گوگیت والا ہوگا وہ خود بے گوگ کہلائے گا۔ نبوت والے نبی، ولایت والے ولی، بے گوگیت والے بے گوگ۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو نبوت اور ولایت کے یہ سلسلے تو محمد حسین فربود سے پہلے بھی تھے، بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے۔ اس کائنات میں حضور پہلے نبی تو نہیں ہے نا، آخری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور نے خود فرمایا انا آخر الانبیاء، لیکن پہلے نبی تو اس دھرتی پر خود حضور نے فرمایا وہ حضرت آدم ہے۔ اور یہ دونوں سلسلے نبوت ہو یا ولایت ہو حضور سے پہلے چلے آ رہے ہیں۔ اب مثال دیکھیے نا آپ، حضرت آدم نبی ہیں، حضرت نوح نبی ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں، یہ نبوت کے سلسلوں میں سے ہیں، لیکن اصحاب کہف بھی نبی تھے نہیں، وہ ولی تھے، ولایت کا سلسلہ تھا۔ تو یہ جو تم بےگوگیت یا ہم لوگ جو بےگوگیت کا ایک رتبہ قائل کریں گے تو یہ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی پہلے سے تھا۔ نے کہا پہلے سے تو انہوں نے کہا نہیں بھئی تم نہیں جانتے تو اس کا کیا مطلب ہے، تھا۔ بلکہ اس نے کہا کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ہر اللہ کے اولو العزم پیغمبر جو اس دھرتی میں ہوئے ان کو قدرت نے 9 بےگوگ بخشے تھے، ہر ایک اولو العزم من الرسل۔ آپ جانتے ہوں گے، شاید ممکن ہے آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو، ایک تو نبی ہوتے ہیں نا، ایک رسول ہوتے ہیں، اور ایک اولو العزم من الرسل ہوتے ہیں۔ خود کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اولو العزم من الرسل، خود قرآن پاک میں ہے یہ لفظ، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ کلام پاک میں ہے سورۃ احقاف کی بالکل آخری آیت ہے۔ اب یہ اولو العزم من الرسل کون ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء حقہ صدیوں پہلے فیصلہ کر گئے کہ اللہ کے ہر نبی اولو العزم ہوتے ہیں، البتہ عرف عام میں اولو العزم من الرسل 5 مشہور ہوئے ہیں۔ کتنے؟ ظاہر ہے ان میں آخری سرور کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اب ذرا یہ دیکھیں، اب اولو العزم من الرسل، یہ بات، یہ تعارف، یہ حقیقت تو خود اسلام کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بےگوگیت کا تو انہوں نے کہا نہیں، ہر اولو العزم من الرسل کے 9 بےگوگ ہوتے تھے۔ اچھا، پھر اب اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا یہ جو بےگوگیت ہے نا، اس کا جو رتبہ جس کو ملے گا وہ بےگوگ کہلائے گا۔ اب اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی فارسی کی وہ کتاب لکھنے کے بعد اب اس نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر آسمانوں سے وحی آتی ہے، البتہ 2 طریقے اس نے بتائے کہ 2 طریقے سے آتی ہے۔ اچھا، ایک طریقہ اس نے کہا کہ جب میں سورج کی طرف دیکھتا ہوں اور خدا کو منظور ہوتا ہے نا، تو سورج کا جو اپنا دامن ہے نا، وہاں مجھے نقش نظر آتے ہیں علوم کے، وہ وہیں سے فیض ہو کے میرے اوپر اترتے ہیں، اور وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی میرا ہوش بھی اڑ جاتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ اس نے بتایا، اور دوسرا اس نے کہا کہ کان میں آواز آتی ہے، میں اپنے چیلوں کے آگے جو کچھ پیش کرتا ہوں اسی آواز کا ترجمہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب بولو تو صحیح۔
اب وہ بیگوک بن گیا۔ اس ماحول میں دو سلسلے تھے، اب بھی ہیں، اہل سنت اور شیعہ۔ کبھی اس کا وارا اہل سنت سے پڑھتا تھا، کبھی شیعوں سے پڑھتا۔ اہل سنت کے ہاں نبوت، ولایت، امامت اپنے معنی رکھتی ہے۔ شیعوں کے ہاں جو یہ لفظ ہے نا امامت، یہ ان کا ایک خاص لفظ ہے اور اس کے معنی بھی وہ ان کے خاص ہیں، اس کے وہ میزان نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں۔ اب جب یہ بیگوک بنا تو اب ظاہر بات ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو اب اس کے سامنے سوال تو آ رہا تھا، بھئی تو کہہ رہا ہے ہر اولو العزم من الرسل کو قدرت نے 9 بیگوک دیے تھے، تو حضور کے بیگوک کون ہے؟ تو اب ان 2 کے سامنے آتا تھا۔ اس نے جب اہل سنت کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ اصل میں جو 4 خلفائے راشدین ہیں نا وہ بھی بیگوک تھے۔ 9 میں سے 4 نکالیں، پیچھے کتنے بچے؟ 4 اس نے بنو امیہ اور بنو عباس کے جو اچھے اچھے بادشاہ گزرے نا ان کو چنا۔ 4 اور 4 8، پیچھے کتنا بچا؟ کہتا میں خود ہوں۔ یہ سیڑھیاں تو اسی لیے وہ چڑھ رہا تھا نا، اب اس طرح کرے گا تو کون مانے گا؟ اب یہ تو اہل سنت کے لیے اس کی صدا تھی۔ اب آگے شیعہ، تو شیعہ کو تو خلفائے ثلاثہ بھاتے نہیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ ان سلسلوں میں بڑوں کا اعتبار ہوتا ہے، عوام کا نہیں۔ عوام کیا جانتا؟ ان کی جب اس سے بات ہوئی کہ تو بیگوک بن گیا، پہلے بھی تھے، انہوں نے کہا پھر حضور کے بیگوک کون تھے؟ اہل سنت کے آگے تو اس نے پہلا حضور کے بیگوک کو حضرت رفیق دم ہجرت کو قرار دیا، لیکن شیعوں کے سامنے تو حضرت رفیق دم ہجرت کا نام لے نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا حضرت علی۔ اچھا، آپ نے ایک ان کے ہاں یہ سنا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا امامت شیعوں کے ہاں یہ ان کی خاص ایک اصطلاح، ایک خاص معنی رکھتا ہے، وہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے ہاں ائمہ کے لیے ہوتا ہے، بالکل نہیں۔ اچھا، ان کے ہاں اپنا 12 امام مشہور ہیں، اس لیے ان کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، 12 امامیے۔ حضرت علی سے وہ اس سلسلے کو پکڑتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں حضرت مہدی تک، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ سر من رائے کے غار میں غائب ہیں صدیوں سے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ سنیں، اب خیر میں شیعوں پر بات نہیں کر رہا ابھی، وہ تو ویسے ضمن بات آئی۔ انہوں نے کہا بھی تو بیگوک بن گیا، تو بیگوک میں تو انہوں نے کہا بھائی حضرت علی پہلے، دوسرے کہا دوسرے حضرت حسن تھے، تیسرے حضرت حسین۔ ان کے ہاں جو امامت کا سلسلہ چلتا ہے نا، ان کے 12 اماموں میں ایک امام علی رضا ہیں، وہاں تک یہ ان کے 8ویں امام ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ 8ویں امام تک تو جو چل کے آئے ہیں نا، وہ امام بھی تھے اور بیگوک بھی تھے، یعنی بیگوگیت اور امامت اکٹھی رہی ہے۔ لیکن امام علی رضا کی جب موت ہوئی تو بقول اس کے محمد حسین فربود کے، جب آئے امام تقی، یہ امام علی رضا کے بعد ہیں، تو کہتا ہے امام تقی کے اوپر یہ سلسلہ قدرت نے بانٹ دیا ہے کہ امامت تو امام تقی کو مل گئی، پیچھے رہ گئی بیگوگیت، تو کہتا ہے بیگوگیت مجھے مل۔
کیا رام لیلا ہے، بھارت کے ہندوؤں کی طرح نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی۔ اچھا اب یہ سلسلہ ہوا تو ہمیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شہر لاہور میں اس نے پیر ویر پھیلائے، بڑے پر پرزے نکالے، لیکن وہاں کسی نے اس کو قبول نہیں کیا یا کوئی خاص دال نہیں گلی اس کی، جو یہ شے چاہتا تھا نا وہ نہیں۔ اب اس نے رخ کیا دہلی کا، یا ظاہر ہے یہ اس زمانے میں سارا بر صغیر تھا، مغل سلطنت کا دور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی فوت ہوئے تھے، تو ظاہر بات ہے جب بادشاہ ابھی فوت ہوں، نظام مملکت یا سلطنت کو سنبھلنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور پھر اس طرح کا اگر کوئی خاص بات بھی نہیں ہے تو وہ بڑے تو ادھر توجہ اتنی دیتے نہیں۔ اب جب یہ دہلی آیا، مال وال تو اس کے پاس تھا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ جب دہلی آیا تو فقیر تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، ایک خانقاہ سجا لی۔ جب وہ سجائی، اس کے پاس لوگ آنے شروع ہوئے، نماز ہو رہی ہے، حق ہو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اتنے میں ہوا یہ کہ کچھ دن ایسے گزرے، مغل سلطنت کے ایک وزیر آئے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، جہاں تک مجھے یاد ہے تاریخ میں ان کا نام محمد امین خان ملتا ہے۔ ان کو جب یہ ساری باتیں پتہ چلی، انہوں نے کہا پہلے تھوڑے تھے، ایک اور آ گیا۔ وزیر نے حکم جاری کیا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اچھا جب اس کے گرفتاری کا حکم وزیر نے جاری کیا، سپاہی گئے اس کو پکڑنے کے لیے۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سپاہی گئے محمد حسین فربود کو پکڑنے کے لیے، پیچھے ہوا یہ کہ جو وزیر تھے جس نے اس کی گرفتاری کا پروانہ جاری کیا تھا نا، محمد امین خان نے، اس کو کلنج کا درد پڑ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کلنج کا درد، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ہر ایک کو۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ تقدیر کی اپنی رنگیاں دیکھو۔ اب جب وزیر کو یہ پڑھا تو عوام تو اور پکے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے حضرت صاحب کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ عجیب واقعات ہیں تاریخ میں، انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، روپ بدلے ہیں، رنگ وہی۔ اچھا جب اس کو کلنج کا درد پڑا، وہ پڑھتا ہی چلا جا رہا۔ سپاہی جب اس کے ہاں پہنچے، قصہ مختصر کریں، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے گرفتاری کے لیے جب پولیس پہنچی، یہ گھر میں کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس کو پیغام پہنچا کہ بھائی تمہارے لیے گرفتار تمہیں کرنے کے لیے سپاہی آئے ہیں، تو حضرت دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن آدمی بڑا تیز تھا، اپنے آپ کو سنبھالا، تو غالباً اپنے بیٹے کو کہا اس نے کہ ایسا کرو کہ ان کو بٹھاؤ اور ان کو پہلے کھانا کھلاؤ۔ ان سے کہو ٹھیک ہے ہمیں گرفتار کرنے آئے ہو کوئی بات نہیں، لیکن کھانا تمہیں چاہیے، ہم مہمان نواز ہیں۔ اچھا اتنے میں وہ کھانا لے کر وہاں جانے لگے کہ سپاہیوں کو پھر پیغام آیا یہ ان کے وزیر کے کلنج کے درد، اور ان کو پتہ چلا بھئی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ واپس چلے گئے۔ اب اس کو سوچنے کا، سنبھلنے کا موقع ملا۔ جب واپس گئے تو وہ جو وزیر تھے ان کو تھوڑا سا افاقہ ہوا امین خان کو۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ بھئی اس کو پکڑ کے لے آئے؟ کہا نہیں، آپ کی بیماری کا پتہ چلا تو ہم لوٹ آئے۔ نے کہا کہ چلو اب تو دیر ہو چکی ہے، کل سویرے جا کے ضرور پکڑ کے لانا۔ حتیٰ کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وزیر مرحوم نے یہ الفاظ کہے ان کو کہ اگر گھسیٹ کے بھی لانا پڑے تو لے کے آنا۔ یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ۔
اچھا اب ہوا یہ کہ حالت اس کے بعد تھوڑی جو اسمبلی نے یہ فرمان تو جاری کیا لیکن حالت اور زیادہ خراب ہو گئی. امین مرحوم کے جو ایک اپنا بیٹے تھے انہوں نے جب اپنے باپ کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا یار یہ ہو نہ ہو یہ ضرور حضرت صاحب ہی کا اثر ہے. اس نے جلدی سے دیوان کو بلایا اور دیوان کو کہا بھئی جاؤ ایک تو جو ہے نا یہ 5,000 کی تھیلی لے کر جاؤ, ان کو نذرانہ پیش کرو, معافی مانگو اور ان سے کہو کہ میرے والد کے لیے دعا بھی کریں اور ایک تعویذ دے دیں, ہم معافی مانگتے ہیں. دیوان گیا. جب یہ گیا وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جو اس کے گھر کے قریب ہو. اتنے میں جاسوس تو ہوتے ہیں نا, اس کو خبر آ گئی کہ امین صاحب کی حالت جو ہے وہ بالکل اب جانے والی ہے, جسے نزا کا عالم کہتے ہیں. یہ واپس آیا, اتنے میں دیوان پہنچ گیا تو اس نے اس کی طرف دیکھا, اس نے اس کو تھیلی دی اور معافی کا بھی پیغام دیا کہ بھئی مطلب جو ہو گیا ہم معذرت چاہتے ہیں, اور ان کی تو حالت اب خراب ہے لیکن آپ بد دعا نہ دیں, آپ دعا دے دیں. اور ان کے بیٹے نے آپ سے ان کے لیے تعویذ مانگا ہے. اچھا جب یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی اس کو جلال آ گیا, غصہ آ گیا. غصہ آیا تو غصے میں اپنے مرید کی طرف دیکھنے لگا, وہ محمد حسین فربود, دیکھ کے کہنے لگا مرید کی طرف وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بقیہ تک قصہ فربود انشاءاللہ 2 مہینے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں.